میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کا بیان شروع فرمایا ہے اور اس میں ایک حدیث لائے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ بڑی لمبی حدیث ہے، بخاری میں مسلم میں یہ موجود ہے. ان کا واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ غزوہ تبوک میں پیچھے ہو گئے تھے، وہ جا نہ سکے تھے. اس کی تفصیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمائی ہے کہ معاملہ کیا کیا ہوا. تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے، کچھ حصہ پچھلے ہفتے آ گیا تھا. اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، اور تبوک مدینے سے تقریباً 800 کلومیٹر کی دوری پر، اور بہت تنگی کا زمانہ تھا کہ ایک ایک اونٹ پر کئی صحابہ اکرام باری باری سوار ہوتے تھے. اور کھجور کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ایک کھجور میں کئی صحابہ اکرام کھاتے تھے، یا کھجور چوس کے بعد میں ایک گھونٹ پانی پی لیتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کئی صحابہ اکرام میں. ماشاء صاحب آگے بیٹھ جاؤ، ٹھنڈک پر مت بیٹھی. تو اتنا تنگ دستی کا معاملہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس لیے سر آنکھوں پر، اور صحابہ اکرام کی 30,000 کی جماعت اس غزوے میں شریک ہوئی تھی. تو کچھ حصہ آیا، پھر کچھ حصہ پچھلے ہفتے آ چکا ہے کہ اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینے میں منافقین نظر آتے تھے. 30,000 کا لشکر چلے جانے کے بعد منافقین نظر آتے تھے، یا معذور صحابہ اکرام، بیمار یا کوئی ان کو عذر پیش آ گیا. وہ میں بولے مدینے میں گھومتا تھا تو مجھے یہی لوگ نظر آتے، مجھے بڑا افسوس ہوتا، اور میں سوچتا کہ میں پہنچ جاؤں گا، لیکن میں پہنچ نہیں سکا. پھر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے ہیں، تو کہنے لگے کہ میرے دل میں طرح طرح کے پلان آنے لگے کہ میں یہ جواب دے دوں گا، یہ عذر کر دوں گا. اور میں نے اپنی فیملی میں مشورہ بھی کیا کہ میں کیا جواب دوں، یعنی کیا بات بناؤں. تو سب نے طرح طرح کی باتیں بتائی. لیکن جب فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے دل سے وہ غلط جو پلان تھے وہ سب ختم ہو گئے، وہ جو بہانے تھے وہ سب ختم ہو گئے. میں نے طے کر لیا کہ میں سچ بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. جھوٹ بول کر اللہ کے رسول کو راضی کر لوں گا، بعد میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے تو حضور ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور آئے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ پہلے مسجد نبوی میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے. جس کو ملنا ہوتا لوگ ملتے تھے. ہمارے یہاں پر بھی حج کی ٹریننگ میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ واپسی پر آپ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر 2 گانا شکرانہ ادا کریں، اس کے بعد گھر جائیں. لیکن سفر میں نکلنے کے وقت میں 2 گانا مسجد سے پڑھ کر جانا یہ سنت نہیں ہے. اپنے گھر سے پڑھ کر جانا یہ سنت. بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ وہ یہ بھی بعض مرتبہ کیمپ میں سمجھا دیا جاتا ہے کہ مسجد سے نکلنا ہے 2 رکعت پڑھ کر. تو جاتے وقت سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز. ہاں، حضور کی خود حدیث شریف ہے کہ اپنے گھر میں 2 رکعت آدمی پڑھ کر جائے تو اپنے گھر والوں کی حفاظت کا بہترین سامان اس نے چھوڑ دیا. یہ حدیث شریف ہے. ہاں، واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ مسجد میں آتے اور 2 رکعت پڑھتے، پھر جس کو ملنا ہوتا لوگ ملتے تھے. حضرت کعب کہتے ہیں میں بھی گیا ملنے کے لیے. تو جب حضور نے مجھے دیکھا، مجھے مسکرائے، لیکن ناراضگی والی مسکراہٹ تھی. اور پھر حضور نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئے بھائی، آپ کہاں تھے، کیوں پیچھے رہ گئے، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس سواری تھی. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر دنیا میں کسی اور کے پاس بیٹھتا تو میں اس کو خوش کر دیتا، راضی کر لیتا، اپنی باتوں میں لا لیتا، لیکن آپ کے سامنے میں سچ بولوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے اور میرے عذر کو قبول کر لیں گے. حضور نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، تم نے سچ کہا، اب کھڑے ہو جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے. توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تمہاری توبہ اللہ قبول کریں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں چلنے لگا. میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ تو نہیں کیا، اور تم نے اس سلسلے میں حضور سے معذرت کیوں نہیں کر لی، جبکہ پیچھے رہنے والوں نے معذرت کی ہے اور حضور تمہارے لیے استغفار کرتے تمہارا گناہ معاف ہو جاتا. یہ کچھ لوگوں نے حضرت کعب کو کہنا شروع کیا. حضرت کعب فرماتے وہ لوگ برابر مجھے یہ بات کہتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں حضور کے پاس واپس جاؤں اور جھوٹ بول دوں، معذرت کر لوں. پھر میں نے ان سے کہا، ان لوگوں سے پوچھا کہ جیسے میں نے بات رکھی ہے حضور کے سامنے، اور بھی کوئی اس طرح سے بات رکھا ہے؟ تو پتہ چلا کہ 2 لوگ اور ہیں، انہوں نے بھی جیسے تم نے
اپنی بات صاف صاف رکھ دی. ویسے 2 صحابہ کرام اور ہیں, انہوں نے بھی اپنی بات صاف صاف رکھ دیے. حضرت کعب نے پوچھا ان کے ساتھ حضور نے کیا فرمایا, کیا معاملہ کیا؟ لوگوں نے بتلایا کہ حضور نے فرمایا وہی فرمایا جو تمہارے ساتھ, یعنی کھڑے ہو جاؤ, اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ فرمائیں گے. اب آپ سنت پڑھنا چاہ رہے ہیں, شاید تھوڑا اندر پڑھ لیں گے تو اچھا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ چلو مجھے پھر اطمینان ہوا کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں, میری طرح 2 لوگ اور ہیں. اب دیکھیں گے, وہ ایک عربی میں کہاوت ہے البلیۃ اذا عمت طابت, کہ مصیبت جب عام ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے. ایک کبڑے سے کسی نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں سب کبڑے ہو جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں, یہ کہا اس نے کہ میں چاہتا ہوں سب کبڑے ہو جائیں تاکہ سیم کا زمانہ ہو جائے. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ 2 لوگ اور ہیں, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ, یہ 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور یہ لوگ بڑے اچھے تھے, نیک صالح صحابہ کرام. یہ لوگ بدر میں شریک تھے, لیکن اب چونکہ انہوں نے سچ بات رکھ دی حضور کے سامنے, حضور نے فرمایا اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا, 3 لوگوں سے, کہ ان سے کوئی بات نہ کرے. لوگ ہم سے بچنے لگے, بات ہی نہیں کرتے تھے لوگ, یہاں تک کہ زمین بدلی معلوم ہونے لگی, اور میں اس زمین کو جس کو پہچانتا تھا وہ زمین نہ رہی. یہ حضرت کعب فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں تو گھومتا پھرتا تھا بازاروں میں, ادھر ادھر جاتا تھا, لیکن میرے جو 2 ساتھی تھے وہ گھروں میں رہنے لگے اور رونے لگے. وہ ذرا عمر دراز بھی تھے, اور میں بولے نوجوان آدمی تھا, تو میں ہر جگہ جاتا, لیکن لوگ ہم سے بات تک نہیں کرتے, چہرہ پھیر لیتے, کیونکہ حضور نے منع کر دیا. کہتے ہیں کہ میں نماز میں بھی آتا تھا مسجد میں, تو میں حضور کو دیکھتا, پھر حضور کو دیکھتا رہتا, اور پھر جب میں نماز پڑھنے لگتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے, لیکن جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور نگاہ نیچی کر لیتے, نگاہ نہیں ملاتے. اور میں سلام کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو میں دیکھتا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دے رہے کہ نہیں. کہتے ہیں یہاں تک کہ حالات اس طرح سے چلتے رہے, مسلمانوں کی جو ہے بے رخی میں محسوس کرتا تھا. کہتے ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار تھے, چچا زاد بھائی, وہ مجھے بہت پسندیدہ, بہت میری ان سے دوستی اور محبت تھی. ان کا نام تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں ان کے باغ میں گیا, میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں خدا کی قسم کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے. پھر میں نے بات دہرائی اور قسم دی کہ بھائی بولو, پھر وہ خاموش رہے. تیسری مرتبہ میں نے ان کو قسم دی تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں, بس اتنا کہا, اللہ اور رسول جانے. تو کہتے ہیں حضرت کعب کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور میں واپس آ گیا, اس باغ سے واپس آ گیا. میں چل رہا تھا مارکیٹ میں, ملک شام کے کچھ لوگ مدینے میں آتے تھے غلہ وغیرہ فروخت کرنے کے لیے, تو وہ پتہ پوچھ رہے تھے کہ کعب بن مالک کون ہے. تو لوگوں نے اشارہ کر دیا میری طرف, وہ لوگ میرے پاس آئے. غسان ایک علاقہ ہے شام کی طرف, وہاں کے بادشاہ نے ایک خط بھیجا تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. تو وہ جو غسانی لوگ تھے وہ میرے پاس آئے, اور انہوں نے مجھے وہ خط دیا جو بادشاہ غسان نے بھیجا تھا. میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے یعنی تمہارے رسول نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ تم کو ذلت کی جگہ میں نہ رکھے اور اللہ تم کو ضائع نہ کرے. ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری غمخواری کریں گے, تم کو حکومت بھی دیں گے. فقلت حين قرأتها وهذه ايضا من البلاء. حضرت کعب فرماتے کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک مصیبت ہے. فتیممت بها التنور فسجرتها. ایک تنور جل رہی تھی, میں نے وہ خط اس میں لے جا کے ڈال دیا. حتی اذا مضت 40 من ال50, یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے اور ہم لوگ وحی کے انتظار میں تھے. وحی مؤخر ہوتی جا رہی تھی, ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کچھ حکم نازل ہو جائے گا, لیکن 40 دن ہو گئے ابھی وہی کچھ آئی نہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آیا اور اس نے کہا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. میں نے کہا کہ میں اس کو طلاق دے دوں بیوی کو یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں, طلاق مت دو, الگ ہو جاؤ, قریب مت جاؤ. میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا کہ بھائی جاؤ, اور میں نے کہا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے وہیں رہنا. یہ حکم تینوں لوگوں کے لیے تھا 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بیویوں سے الگ ہو جاؤ. تو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول, آپ کو معلوم ہے کہ ہلال بن امیہ بوڑھے آدمی ہیں,
ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ یہ انہوں نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن قریب مت ہونا، میاں بیوی والے تعلقات قائم مت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ان سے اب ممکن نہیں ہے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میرے بھی کچھ رشتہ داروں نے کہا، حضرت کعب کہتے ہیں میرے بھی کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ تم بھی حضور سے کہہ دو، جیسے ہلال بن امیہ کی بیوی نے سفارش کی، تم بھی بات کر لو کہ بھائی میری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اجازت لینے نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم کہ حضور میرے بارے میں کیا کہیں، کیونکہ میں نوجوان آدمی ہوں۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ 10 راتیں اس طرح سے گزر گئیں۔ جب 50 دن ہو گئے، یہاں تک کہ 50 دن پورے ہو گئے کہ لوگ ہم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں اور بیوی بھی الگ ہو گئی۔ یہ دیکھیے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو دینی اور تربیتی اور اصلاحی غرض سے اگر کوئی سزا دی جائے تو جائز ہے، ورنہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق رکھنا شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن یہاں کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن، ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کا انتظار۔ تو کبھی کبھی اگر والدین یا اساتذہ اپنے بچوں سے قطع تعلق کر لیں کسی ناراضگی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بے ادبی کی وجہ سے، تاکہ ان پر اثر ہو اور وہ توبہ استغفار کریں، وہ معافی تلافی کریں، تو یہ جائز ہے۔ ورنہ بلا وجہ قطع تعلق کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی بات بند کر دیے کہ اس دعوت میں نہیں بلایا مجھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے نکاح کے کھانا میں نہیں پوچھا، نکاح کا کھانا تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رسم بنی ہوئی ہے اس کو تو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، دولہے والے بہت دور سے آ رہے ہیں، ان کو کوئی کھلا دے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو من پہ من بن رہے ہیں۔ ناگپور کی شادی کا معاملہ سامنے آیا، 8000 لوگ بارات لے کر گئے، 32 من کھانا بنا۔ اب سوچ لو کتنا پیسہ گیا۔ بارات اسلام میں ہے ہی نہیں، نکاح کرو مسجد میں، گھر جاؤ۔ آپ لڑکے والے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اپنے مہمانوں کو کھلاؤ۔ آپ لڑکی والے ہیں، آپ کے ہاں مہمان ہیں، اپنے مہمانوں کو کھلاؤ۔ یہ کیا کہ دوسروں پر ہلہ بول رہے ہیں؟ آن کے دانا تان کے کھانا، مر جانا پرواہ نہ کرنا، اور پھر کہتے ہیں ہمارے مہمانوں کو خوش کرنا۔ اپنے مہمانوں کو خود خوش کرو، دوسرے کے سر پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ بھی 2-4 مہمان ہو تو ٹھیک ہے، یہ 2-400 ہیں، 2-4 ہیں، وہ بیچارہ لڑکی کا باپ پاپ کرتا ہے اور پاپی لڑکے کا باپ ہے۔ حضرت کعب فرماتے 50 دن ہو گئے، میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، ٹیرس پر۔ اتنے میں میں اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، ان حالات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر طاری فرمائے تھے، کہ میں اپنے دل میں بڑی تنگی محسوس کر رہا تھا، اور زمین حالانکہ بہت کشادہ ہے لیکن وہ بھی تنگ محسوس ہو رہی تھی، کہ اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی کہ وہ سلع پہاڑ کے اوپر سے کہہ رہا تھا بلند آواز سے، یا کعب بن مالک، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو۔ کہتے میں فوراً سجدے میں چلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ کشادگی اور آسانی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان حضرات کی توبہ کے بارے میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا لوگوں کو کہ اللہ پاک نے ان حضرات کی توبہ قبول کر لی ہے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد۔ پس لوگ نکل گئے ہم لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے۔ میرے 2 ساتھی تھے، ان کے پاس بھی لوگ گئے خوشخبری دینے کے لیے، اور ایک آدمی نے گھوڑے پر سواری کی، گھوڑے کو ایڑ لگایا اور میرے پاس آیا۔ لیکن ایک آدمی سلا پہاڑی پر چڑھ کر اس نے جو آواز دی وہ گھوڑے والے سے پہلے پہنچ گئی میرے تک، گھوڑے والا بعد میں آیا، لیکن اس نے آ کر خوشخبری دی، خوشخبری قبول کیجئے، اللہ پاک نے آپ لوگوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا، میں نے اتار کے اس کو دے دیا، اور دوسرا میں نے کسی سے کپڑا ادھار عاریت پر لے کر اس کو میں نے پہن لیا، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کوئی اگر آپ کو خوشخبری سنائے تو اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ سویبہ ایک باندی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے، یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سویبہ باندی نے جا کر ابو لہب کو بتایا کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ تو آزاد۔ تو خوشخبری میں کچھ نہ کچھ انعام و اکرام کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بولتے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، ہدیہ، تحفہ، کچھ بھی۔ یہاں پر دیکھیے انہوں نے اپنے کپڑے کو
دے دیا. اور یہ حضرت کا فرماتے میرے پاس صرف اتنا ہی کپڑا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچوں. اب لوگ مجھے خوب مبارکباد دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فقام طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یحرول حتى صافحنی وہنأنی. یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور مجھے مبارکباد دی اور مجھ سے مصافحہ کیا. خدا کی قسم ان کے علاوہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کو نہیں بھول سکتا, کیونکہ خوشی اور غمی میں جو آدمی سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں انٹر ہوا تو حضرت طلحہ کھڑے ہو کر میرے پاس آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. تو میں طلحہ کو کبھی بھول نہیں سکتا. میرے استاد محترم حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ جب مجھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خلافت حاصل ہوئی تو سب سے پہلے مبارکباد حضرت مولانا ہارون صاحب نے دی, جو مولانا سعد صاحب کا اندھلوی دعوت برکاتہم کے والد ہیں. تو ان کو بھی وہ یاد ہے کہ سب سے پہلے کس نے مبارکباد دی. آدمی یاد رکھتا ہے, یاد رہ جاتا ہے. تو خوشی اور غمی میں اپنوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور اس موقع پر جو مبارکباد دیتا ہے یا خوشخبری سناتا ہے یا تسلی دیتا ہے غم کے موقع پر, تو آدمی ہمیشہ یاد رہتا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو, آج کا دن تمہارے لیے بہترین دن ہے جب سے تم پیدا ہوئے. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے؟ کیونکہ حضرت کعب بہت ذہین آدمی اور بات چیت میں بہت ماہر آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت کعب فرما رہے کہ جب آپ بہت خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکتا تھا اور اس طرح سے لگتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا. یہ حضرت کعب حضور کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا اور ہم سمجھ جاتے تھے. کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری توبہ ہے, اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے, میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, اپنا مال اپنے پاس رکھو, کچھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضور کیا فرما رہے, دیکھو یہ دین ہے. ہم لوگ دین کس کو سمجھتے ہیں کہ بس کچھ اپنے پاس مت رکھو, ایک دم فقیر بن جاؤ اور پھر لوگوں سے مانگو. یہ کون سی بات ہے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں, نہیں, امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک, اپنے پاس اپنے مال کا کچھ حصہ رکھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور کچھ جو ہے صدقہ کر دو. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے سچائی کی وجہ سے نجات عطا فرمائی, میں نے سچ بولا. الصدق ینجی والکذب یہلک, حدیث شریف ہے, سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میری توبہ ہے کہ اب میں نے ارادہ کر لیا کہ ہمیشہ جب تک میں زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے سلسلے میں آزمائش کی ہو جب سے میں نے اپنے بارے میں ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ نے میری آزمائش کی, لیکن بہترین آزمائش. حضرت کعب یہ واقعہ تو بہت بعد میں بیان کر رہے ہیں, فرماتے ہیں تب سے آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کی, اور مجھے امید ہے کہ جو میری بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ میری جھوٹ سے حفاظت فرمائیں گے. حضرت کعب فرما رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی وہ یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رحم فرمایا نبی پر, مہاجرین پر, انصار پر, اور ان انصار اور مہاجرین پر جنہوں نے حضور کی اتباع کی تنگی کے زمانے میں. غزوہ تبوک بہت تنگی کا زمانہ, لیکن ان لوگوں نے حضور کو فالو کیا. حالانکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں کجی آ رہی تھی, لیکن اللہ پاک نے ان پر بھی مہربانی فرما دی. کچھ صحابہ کرام بھی نہیں جا سکے تھے نا, جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا,
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی مہربانی فرما دی. اب جب مہربانی فرما دی، توبہ قبول کر لیا، مطلب یہ کہ وہ کوئی خطا کار اور گنہگار نہیں ہے. اب ان کے بارے میں لب کشائی کرنا کہ وہ تو انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، صحابہ اکرام کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہاں قرآن میں ہے اب ہم نازیبہ کلمات استعمال کر کے سوائے اپنا ایمان کی کچھ بھی خراب نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتے ہیں آپ ان سے بالکل تعلق مت رکھیے، ان سے کوئی دوستی مت رکھیے. یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. دلیل خطبے میں سنتے نہیں ہو، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو کسی کو نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ کرام سے نفرت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا بھی بغض ہے، میرے لیے بھی اس کے دل میں نفرت ہے، اس لیے وہ میرے صحابہ کرام سے نفرت کر رہا ہے. یہ خطبے میں سنتے کہ نہیں؟ لیکن آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ، میڈیا کا دورہ، اس میں طرح طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اپنی صفوں میں بھی نظر آ رہے ہیں. جو اچھے مسلمان، سچے مسلمان سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، وہ بھی صحابہ کرام کے خلاف زبان کھول رہے ہیں اور اپنی آخرت اور عاقبت برباد کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے. اور امت نے ہر اس شخص کو قبول نہیں کیا جس کے قلم سے یا جس کی زبان سے صحابہ اکرام، انبیاء اکرام محفوظ نہ ہو. جس نے بھی کچھ لکھا ہے امت نے اس کو قبول نہیں کیا، امت کی نظروں سے وہ گر گیا. اور وہ سینہ جس میں حضرت علی، حضرت ابو بکر کا بغض ہو، اور وہ سینہ جس میں حضرت عمر کا بغض ہو، وہ سینہ اسی قابل ہے کہ قیامت تک پٹتا رہے، یعنی اس کی پٹائی ہوتی رہے. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. پھر اس میں آگے ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو پیچھے کر دیا گیا، یعنی ان کی توبہ کی قبولیت میں دیر کی گئی. وہ کون 3 ہیں؟ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم. 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. کیوں سچوں کے ساتھ رہو؟ تاکہ تم سچے بن جاؤ. جھوٹوں کے ساتھ رہو گے جھوٹے بن جاؤ گے. صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ رہو گے تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. نیوٹل رہنا فتنے سے خالی نہیں ہے. یہ کامٹی میں بڑا مزاج ہے نیوٹل رہنے کا، یہ فتنے سے خالی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کھائی میں گر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ نیوٹل رہ رہے ہیں. نیوٹل کیوں ہو؟ صحابہ کرام کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ، اولیاء اکرام اللہ والوں کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. سچے ہیں کہ ختم ہو گئے؟ ختم ہو گئے تو پھر قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ کب کے لیے ہے؟ تو سچے قیامت تک رہیں گے تبھی تو حکم دیا جا رہا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ سچے کہاں ہیں تو اس کا مطلب تم ہی سچے ہو. جیسے وہ ساس کہتی ہے کہ جب میں بہو تھی تو میں نے بڑا ظلم ستم اٹھایا، مجھ پر بہت ظلم ستم کیا گیا، اب ساس بنی تو ایسی بہو ملی ہے کہ وہ بھی میری قدر نہیں کرتی. اس کا مطلب یہی سب سے اچھی ہے اور محلے میں گا رہی ہے. یہ اچھی کہاں سے ہو گئی؟ سمجھ میں آئی بات. یہ ساس بھی عجیب بلا ہے کہ جب بہو تھی تو کہتی تھی کہ ہم الگ رہیں گے، عائشہ گارڈن میں رہیں گے، یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہم نیا بازار میں، یہ تو پرانا بازار ہے. اور جب ساس بن گئی تو اب کہتی ہے کہ میری بہو میرے ساتھ رہے. سمجھ میں آئی بات. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو، جیسی سنگت ویسی رنگت. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہ اے اللہ کے رسول جب آپ واپس جائیں گے نا تبوک سے مدینہ تو منافقین آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے، آپ ان سے اعراض کرنا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ جو انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے.
یہ دھوکے باز ہیں. صحابہ کرام تھوڑی دھوکے باز. یہ معمولی آزمائش تھی 50 دن کی. آپ سے اگر گھر والے ایک ہفتہ بات نہ کریں آپ پاگل ہو جائیں گے, سگریٹ پینے لگیں گے, لگاؤ دم مٹاؤ گم کریں گے. یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, کتنے دن ہو گئے, 50 دن, اور پھر 40 دن کے بعد بیوی بھی چھوڑ دو. یہاں تو بولیں گے کیسے استاد ہے, یہ کیسا شیخ ہے میرا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول تھا کہ جب کوئی خانقاہ میں آتا حضرت فرماتے کہ 40 دن یا کتنے دن چپ چاپ رہو, کچھ بھی سوال مت کرو, کان بن کے رہو, زبان بالکل بند. پھر جب 40 دن ہوتے یا ایک مہینہ ہوتا, ایک مدت وہ طے کرتے تھے, اس کے بعد ان سے پوچھتے کہ کوئی سوال ہے, وہ کہتا کوئی سوال نہیں, کیونکہ سارے سوالات حل ہو گئے. اب وہ نیا نیا آدمی آتا ہے تو سب سوالات کرتا ہے, یہ سوال کا کیا جواب ہے. حضرت نے فرمایا بس کان بن کے رہو, زبان نہیں. اور پھر بیانات ہوتے, مسائل بتلائے جاتے, مجلسیں ہوتی, اس میں اس کے سارے سوالات کے جوابات آ جاتے. یہ طریقہ بزرگوں کا اوپر سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے اللہ کے نبی, اگر آپ منافقین سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ راضی ہونے والا نہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم, وہ قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ آپ کو خوش کریں. فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اگر آپ ان سے خوش بھی ہو گئے اللہ خوش ہونے والا نہیں منافقین سے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے, وہ توبہ کے سلسلے میں پیچھے رہنے کا مطلب ہے, غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا مطلب نہیں ہے. جو ہمارا معاملہ مؤخر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے بارے میں ہے وہ. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب نکلے تو غزوہ تبوک کے لیے جب نکلے تو جمعرات کے دن آپ نے سفر شروع کیا, اور فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یحب ان یخرج یوم الخمیس, کہ جب کوئی سفر کرنا ہوتا لمبا تو جمعرات کو شروع کرتے تھے. تو ہم میں سے کوئی اگر کہیں سفر کرنا چاہتا ہے تو جمعرات کو سفر شروع کرے, لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جمعہ کے لیے پہنچ جائے. یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز جا رہی ہے اور اگر مجبوری ہے, کوئی ٹرین ایسی ہے کہ وہ جمعہ کے دن ہی ملتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, گنجائش ہے, آپ ظہر پڑھ لیں, جمعہ آپ پر معاف ہے. جمعہ کی جگہ ظہر ہے, معاف کا مطلب یہ کہ جمعہ کی جگہ ظہر پڑھ لیں. لیکن یہ کہ ایسی ٹرینیں ہیں کہ آپ جمعرات کو سفر کریں اور جمعہ کو صبح میں پہنچ جائیں, تو حضور کی پابندی اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر کوئی کرے گا اس کو سنت کا ثواب ملے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے چاشت کے وقت آتے تھے, رات میں نہیں آتے تھے. رات اگر ہونے لگتی تو پھر کہیں قیام کر لیتے کہ گھر والوں کو ڈسٹرب نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ آج کل تو فون کا زمانہ ہے تو ڈسٹرب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے, لیکن اب اس زمانے میں بھائی سو گئے, اب رات میں آدھم کے پوری نیند خراب, سمجھ میں, اور رات میں اندھیرے میں کچھ دکھے بھی نہیں. تو حضور کب آتے تھے؟ چاشت کے وقت میں آتے تھے مدینہ منورہ, اور پھر پہلے آ کر قدیمہ بدأ بالمسجد, جب آتے تو پھر مسجد سے شروعات کرتے, یعنی مسجد میں جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے, ثم جلس, پھر اس میں بیٹھ جاتے, جس کسی کو بات کچھ کرنا ہے کرے, اس کے بعد پھر گھر تشریف لے جاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ روایت مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوسری کچھ روایتیں ہیں اس کو پیش کریں گے. اس کے بعد نیا باب شروع ہوگا, باب الصبر, صبر کا بیان. ٹھیک ہے, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بہت سارے قصے, بہت ساری باتیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں اس حدیث میں کہ سزا کے طور پر اگر کچھ تربیت کے طور پر اگر کوئی سزا دی جائے تو جائز ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اسی طریقے سے کبھی کسی سے کوئی انبن ہو جائے مخالفت نہیں شروع کر دینا چاہیے, بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے. پارٹی بندی شروع نہیں کر دینا چاہیے. دیکھو حضرت کعب کو آفر آیا تھا غسان کی طرف سے کہ ہمارے پاس آ جاؤ, لیکن انہوں نے پارٹی چینج نہیں کی, حضور کے دامن کو پکڑا تو انہی سے وابستہ رہے. اگرچہ حضور کی طرف سے ذرا ناراضگی کا معاملہ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے, تو آج ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر وہ چھوڑ دیتے تو پھر تھوڑی صحابی رہ جاتے. تو یہ ہوتے ہیں, حالات آتے ہیں, تعلقات میں کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہیے, وہ دھیرے دھیرے پھر صحیح ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.